وہاں 35 لوگوں کو انہوں نے بس میں بٹھایا ہوا تھا اور ان کا یہ کلیئر موقف تھا کہ ہم ان کو کیمپ لے کے جائیں گے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ پشتون کی تو بات چھوڑیں، وہاں ایک لیڈی قوم سے تعلق رکھنے والے بھی تھے جن کا جیسچر، باڈی جیسچر پٹھانوں کی طرح تھا، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ پولیس نے ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے کہ جہاں ان کو پختون ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہو یا کے پی کے سے ہو، بس ان کو اٹھانا ان کے لیے سب سے آسان کام تھا۔ وہ تھانے جی عبدالرحمن صاحب، اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے ذاتی مفاد ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قبائلی موومنٹ کو بنانے کے مقاصد اب تک ہمیں نہیں پتہ، تو اس بارے میں آپ ذرا ہمیں آگاہی دیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل کراچی ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان قبائلی موومنٹ کے صوبہ سندھ کے صدر عبدالرحمن صاحب موجود ہیں۔ ان سے جو حالات درپیش ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں، جو افغانیت کے نام پر مظلوم پشتونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان سے موقف لیتے ہیں۔ عبدالرحمن صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا سوال ہمارا ہے کہ پشتون کے نام پر جس طریقے سے پولیس پشتونوں کو تنگ کر رہی ہے، اس حوالے سے عبدالرحمن صاحب آپ نے کیا اقدام اٹھایا پاکستان قبائلی موومنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، ان کو حکومت کی طرف سے کلیئر ڈائریکشنز تھیں کہ پہلی 31 اکتوبر جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو غیر رجسٹرڈ افغانی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یا اللیگل امیگرنٹس ہیں۔ لیکن جب فرسٹ تاریخ کو پولیس نے پہلی نومبر کو یہ ڈرائیو شروع کی، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ بہت بڑی ڈرائیو ہے، اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس شکایت آئی تو وہ شکایت بہت زیادہ تھی۔ اس میں سے ہم نے جب سب سے پہلے بلدیہ ٹاؤن ہم گئے، ڈسٹرکٹ کیماڑی میں احتیاط ٹاؤن پولیس اسٹیشن، وہاں 35 لوگوں کو انہوں نے بس میں بٹھایا ہوا تھا اور ان کا یہ کلیئر موقف تھا کہ ہم ان کو کیمپ لے کے جائیں گے۔ ہم نے انتظامیہ سے بات کی، لیکن انتظامیہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھی، پھر ہمیں وہاں مجبوراً جانا پڑا۔ وہ ہمارا کلپ بھی وائرل ہوا، جب وہاں لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہوئی اور ہم نے اپنی آواز اٹھائی، تو پھر جب حالات اور واقعات سامنے آئے تو ان 35 لوگوں میں سے 32 لوگ پاکستان کے مختلف شہروں کے شہری تھے، لوکل کمیونٹیز تھی۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ پشتون کی تو بات چھوڑیں، وہاں ایک لیڈی قوم سے تعلق رکھنے والے بھی تھے جن کا جیسچر، باڈی جیسچر پٹھانوں کی طرح تھا، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ تو سو آن اینڈ سو فورتھ یہ معاملات آگے چلتے رہے۔ ہمارے پاس شکایت آتی رہیں، مسلسل آتی رہیں کہ پولیس نے ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے کہ جہاں ان کو پختون ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہو یا کے پی کے سے ہو، بس ان کو اٹھانا ان کے لیے سب سے آسان کام تھا۔ وہ تھانے لے جاتے، ان کو ڈیٹین کرتے 8 گھنٹے، اس کے بعد ان کو پریشان کیا جاتا اور پیسے لے کے چھوڑا جاتا۔ ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم سمجھے کہ شاید مقتدر حلقے اس پہ ہوش کے ناخن لیں، لیکن مسلسل شکایات آتی رہیں۔ پھر مجبوراً آپ نے دیکھا کہ اتوار کو ہم نے سب قومیتوں کو دعوت دی، پشتو بولنے والے لوگوں کو ہم نے دعوت دی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کراچی پریس کلب میں پشتونوں کی جس طریقے سے وہاں تعداد آئی اور جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اور مقتدر حلقوں کو بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ نے بینرز بھی دیکھے وہاں پہ کس طریقے سے بینرز آئے، تو ہم نے الحمدللہ آواز اٹھائی۔ اس کے بعد سے کافی بہتری آئی ہے، اتنی شکایت نہیں آئی، یکا دکا آئی ہیں، کل بھی 1-2 شکایت آئی تھیں، لیکن اوور آل ماحول بہتری کی طرف ہے الحمدللہ۔ جی عبدالرحمن صاحب، اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے ذاتی مفاد ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قبائلی موومنٹ کو بنانے کے مقاصد اب تک ہمیں نہیں پتہ، تو اس بارے میں آپ ذرا ہمیں آگاہی دیں۔ ناقدین کو تو تنقید کرنا ان کا کام ہے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے
بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو۔ ناقدین تو بہت کچھ بولتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جو 1 سال ہماری پارٹی کے ہوا ہے، 2 نومبر کو یہ پارٹی پاکستان قبائل موومنٹ اسٹیبلش ہوئی تھی۔ سب سے پہلے یہ پارٹی سلیمان خیل قبائل موومنٹ کے نام سے تھی۔ ہم اپنی قوم جو ہے سلیمان خیل قبائل، جو سمبازو، گلکت، زرمیلن کے جو ساؤتھ وزیرستان اور بلوچستان کے بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے، ان کو ہم ریکگنیشن دینا چاہ رہے تھے، پسماندہ علاقہ ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے ان کے لیے کام شروع کیا، اتنی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سلیمان خیل کا مسئلہ ہے، بلکہ نواب شاہ تک، جب نواب شاہ میں ایک انکروچمنٹ ڈرائیو ہو رہی تھی، سلیمان خیل قبیلہ وہاں کافی بڑی تعداد میں آباد ہے، وہاں پہ سرائکی کمیونٹی کے لوگ تھے، ہم نے سب کی آواز اٹھائی۔ اور آپ کو آپ کے کیمرے کی توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سرائکی کمیونٹی نے بھی ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے SQM میں شمولیت اختیار کی۔ پھر جب ہم سے ڈیمانڈ ہوئی کہ یہ ایک قومیت کے نام پہ ہے یہ پارٹی، اس میں سارے قبیلوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، تو لوگوں کے اصرار پہ ہم نے اس کو پاکستان قبائل موومنٹ بنایا، اور 1 سال سے ہم نے جو مظلوم آواز کی آواز اٹھانا شروع کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پذیرائی ہمیں مل رہی ہے، اور لوگ ناقدین جو بولتے ہیں وہ بولتے رہے، اصل میں تو کارکردگی بولتی ہے۔ ہماری کارکردگی پورے پاکستان میں روز روشن کی طرح آیا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اہم سوال ایک یہ ہے آپ PQM کے حوالے سے، کہ آپ الیکشن میں بھی حصہ لینے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم بھرپور طریقے سے لیں گے۔ آپ کے کیمرے کے توسط سے ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، چونکہ میں نے جس طرح بتایا شروع میں انٹرویو کے کہ ہم نے اس پارٹی کو پہلے سلیمان خیل قبائل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا، تو ہم نے لوگوں کو اویئر کیا اس بارے میں کہ سلیمان خیل ووٹ انٹیکٹ ہونا چاہیے۔ سلیمان خیل آبادی پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آباد ہے، یہ غلجی قوم کی ایک سب شاخ ہے، تو ہم نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کینڈیڈیٹ کس پارٹی کا ہے، سب سے پہلے آپ کا ووٹ انٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر الحمدللہ سندھ کی سطح پہ ہمارے 33 چیئرمنز مختلف پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی سے، جماعت اسلامی سے اور مسلم لیگ نون سے الحمدللہ الیکٹ ہوئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے ویری نیکسٹ ڈے سندھ کے جو ہمارے معزز اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا سلیمان خیل کمیونٹی کو کہ سلیمان خیل ووٹ انٹیکٹ ہوا، اور پہلی بار مقتدر حلقوں کو پتہ چلا کہ سلیمان خیل اتنی بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں۔ ہم بالکل قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے۔ عبدالرحمن صاحب، اہم سوال یہ ہے کہ گزشتہ کچھ روز میں آپ کی تنظیم رجسٹر ہوئی، آپ کے بقول اتنے کم وقت میں اتنے لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے نکالا، یہ بتا دیں ذرا ہمیں۔ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ ہم نے 2 نومبر کو جب یہاں سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں نے صدارت کی باغ ڈور سنبھالی، تو الحمدللہ مجھے ایک پوری نوجوان کیبنٹ ملی۔ یہ نوجوان کیبنٹ بشمول میرے سارے انڈر 45 ہیں۔ خدمت کا جذبہ تھا، اور اس جذبے کو لے کے ہم چلے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ریسنٹلی ابھی کوئی 2 مہینے پہلے میرے پاس ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ خدا را آپ میری آواز بنے۔ اور ہم گئے، ہم اس کی آواز بنے، اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے ان کا مسئلہ حل کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کو جب ہمارا پہلا جلسہ ہوا کراچی میں، تو حیدری مارکیٹ ایسوسی ایشن کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ شامل تھے، عہدیدار شامل تھے جو کراچی کی کرتا درتا پارٹیاں ہیں۔ تو تھانے گئے، اپلیکیشنیں گئیں، یہاں تک کہ اس فائرنگ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، مگر وہ سیاست کی نظر ہونے لگی ان کی وہ اپلیکیشن۔ تو یہ بات ہم تک آئی، ہم نے بھرپور طریقے سے ان کی آواز اٹھائی، اور الحمدللہ جو یونین کی FIR تھی ہم نے وہ کٹوائی، اور انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ وہ سارے اردو سپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو خدمت چھپتی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ
راستہ طویل ہے اور کٹھن بھی ہے. یہ اتنی جلدی نہیں ہے. 1 سال کی محنت ہے. 1 سال کی محنت, دن رات شب و روز محنت ہے, اور شب و روز محنت کے بعد الحمدللہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. ابھی تو بہت دور ہے سفر. سفر ہمارا طویل بھی ہے, کٹھن بھی ہے. مجھے پتہ ہے انقلاب ایک رات میں اور ایک دن میں نہیں آتا. یہ مسلسل سفر ہے. بیسیکلی میرا سلوگن یہ ہے کہ اپنی قوم کو اویئرنیس دوں, سیاسی شعور دوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیاسی شعور اور اویئرنیس بہت کم ہے. اچھے اور برے کی تمیز سمجھ, آج تک جتنے بھی سیاستدان آئے, میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا, صحیح معنوں میں انہوں نے سیاست کا حق ادا نہیں کیا. الحمدللہ پی کیو ایم صحیح معنوں میں سیاست کا حق ادا کر رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جو پشتون کو اس المیہ میں جو پشتونوں پر آیا ہے, اس میں وہ خاموش ہے. اس کی کیا وجہ؟ صرف پی کیو ایم جو ہے میدان میں آئی ہے, ذرا آگاہ کریں. یہ بات, آپ کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا. یہ ضرور ہے کہ انیشیٹو ہم نے لیا ہے, انیشیٹو ہم نے لیا ہے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمن سے لے کر کے پی کے میں بھی کل محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. اور مظاہرہ تو 16-17 دن سے چل رہا ہے, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے. مولانا صاحب کے بھی بیانات آئے ہیں اس حوالے سے, اور اے این پی بھی, اور پشتونخوا جو خوشحال خان گروپ ہے وہ بھی اس آواز اٹھا رہی ہے. لیکن میں یہ ٹیم ورک کے طور پہ نہیں کیا گیا. پی کیو ایم نے چونکہ ٹیم ورک کے طور پہ اٹھایا ہے, اکراس دا بورڈ اٹھایا ہے. ہماری پوری ٹیمیں, صوبائی کیبنٹ, مرکزی کیبنٹ اور تمام صوبوں میں ہماری جتنی بھی صوبائی کیبنٹس ہیں اور یونٹوں کی سطح پہ الحمدللہ ہم لوگوں کے گھروں پہ پہنچے ہیں. ہم نے لوگوں کی داد رسی کی ہے, ہم تک ان کی آواز آئی ہے. آج پی کیو ایم مظلوم کی آواز ہے, اس لیے ہماری طرف زیادہ کالیں آ رہی ہیں, ہماری طرف لوگوں کی زیادہ نظریں ہیں, اس لیے پی کیو ایم ہائی لائٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پشتون قبائل کے جو مختلف ایریوز میں لوگ ہیں, ڈسٹرکٹس میں ہیں, وہ آپ سے کس طریقے سے رابطہ کریں گے؟ میرے الحمدللہ کراچی 7 ضلعوں پہ مشتمل ہے. 6 ضلعوں میں میری پوری کیبنٹس موجود ہیں, جس میں سوائے 7واں جو ضلع ہے ہمارا کورنگی, وہاں پہ ہماری موبلائزیشن چل رہی ہے. چونکہ وہاں پہ ذرا کمپٹیشن سخت ہے, آپ کو پتہ ہے پشتون قبائل عہدے ذرا شوق سے لیتے ہیں, تو وہاں پہ ذرا سی اس لیے تاخیر ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے باقی 6 جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ بھی فعال ہیں, یو سیز کی سطح پہ ہمارے یونٹ بھی فعال ہیں, تو اس لیے ہم تک لوگوں کی پہنچ آسان ہے. بہت شکریہ. یہ تھے عبدالرحمان صاحب, صوبہ سندھ کے صدر پی کیو ایم کے. آگے چلتے ہیں, مختلف جو عہدیداران ہیں ان سے بات کرتے ہیں.